جب اللہ کے ساتھ بندہ مومن کا تعلق قائم ہو جائے تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے، ان کا بھی خیال رکھتا ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت مولانا عثمان صاحب کی کتابیں پڑھی گئی ہیں. آپ یہاں نہ بھی ہوں، جس نمازی کا ان کے ساتھ تعلق ہوگا دل کا قلبی تعلق ہوگا، کسی کو بھی دیکھے گا کتاب اٹھاتے ہوئے فوراً لگا نا بھائی نا ہمارے امام کی کتاب ہے، ہمارے قاری صاحب کی کتاب ہے، خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا. کسی کو کتابوں کی طرف دیکھنے بھی نہیں دے گا. کیوں؟ ان کی ایک ہی چیز کا خیال کرے گا، ان کے گھر کا خیال کرے گا، ان کے بچوں کا خیال کرے گا، ان کی کتابوں کا خیال کرے گا، ہر چیز کا خیال کرے گا. کیوں؟ یہ تو تعلق قائم ہے. اسی طرح کر کے جب بندہ مومن کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے تو پھر بندہ مومن جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی عزت کے لیے بھی بولے گا. پھر بندہ مومن جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموس کے لیے بھی بولے گا. جب بندہ مومن کا تعلق رب کے ساتھ قائم ہو جائے تو پھر بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک نشانی کو سنبھال کے رکھے گا. صفا اور مروہ بھی رب کی نشانیاں ہیں. کیا ہیں؟ صفا اور مروہ بھی رب کی نشانیاں ہیں. اگر اونٹ جو ہے وہ نہر ہونے کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہو جائے تو اس اونٹ کا بھی احترام کرے گا. اور عالم دین جو ہے یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے. علماء کا وجود جو ہے پھر ان کا بھی ادب اور احترام کرے گا. کیوں کہ اس کا تعلق رب کے ساتھ قائم ہو گیا ہے. پھر ہر وہ شے جس کا تعلق رب کے ساتھ ہوگا بندہ مومن ہر ایک چیز کا ادب بھی کرتا جائے گا، اس کا احترام بھی کرے گا، اور اس کے خلاف کو اٹھے گا بھی صحیح تو یہ اس کا دفاع بھی کرے گا. سبحان اللہ.